جذبہ محبت ہے۔ کائنات اور اہل کائنات کے لیے محبت عرش الہی کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ کائنات ہو، نظام ہستی ہو، وجود ہستی ہو، ان سب کا رنگ و نور وہ محبت ہے۔ کائنات کی رونقیں، کائنات کے اجالے، کائنات کی بہاریں وہ محبت کے دم قدم سے ہیں۔ یہ محبت ہے، اگر نہ ہوتی تو انسانیت کا چہرہ وہ پر نور نہ ہوتا۔ انسانیت کے ماتھے کا جھومر، انسانیت کا نور، انسانیت کی روشنیاں محبت کے دم قدم سے۔ تو محبت کی جاتی ہے، کس سے کی جائے؟ محبت اسی سے کی جانی چاہیے جو اس محبت کا حقدار ہوتا ہے، تاکہ جو محبت کا جذبہ ہے وہ جس مقصد اور حکمت کے لیے اسے اللہ نے بنایا ہے وہ جذبہ محبت اپنی معراج کو پہنچے، اپنے کمال کو پہنچے۔ تو محبت انسان کو ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے محبت طبعی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ تو محبت اگر طبعی محبت کی بات کی جائے، یعنی وہ محبت جس میں انسان کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہو جائے، اس کی طبیعت کا میلان اور رجحان کسی کی ذات کی طرف ہو جائے، کسی چیز کی طرف ہو جائے، اس کے لیے، اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے انسان کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، طبعی طور پہ، فطری طور پہ۔ یہ ایک طبیعت کا اور انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تقاضے کے پیش نظر پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس میں مثال انتہائی قریبی رشتوں کی محبت ہے، سگے رشتوں کی محبت ہے، باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ تو قرآن مجید میں تو اس محبت کا قصہ پورا موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی، کہ وہ طبعی محبت ہے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ وہ اتنی، ان کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو باپ اور بیٹے کی محبت، یہ وہ محبت ہے جو طبیعت جس کا تقاضا کرتی ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ۔ آپ نے امت کو مخاطب کیا، اپنی ساری امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں، والد کی مثل ہوں۔ جس طرح باپ اور والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح میں تمہارے لیے ہوں۔ تو حضور حقیقتاً تو کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہاں جو ذکر فرمایا اس کا مطلب کیا کہ چونکہ آپ ساری انسانیت کے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں، مربی انسانیت ہیں، سکھانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، اللہ اور اس کے دین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، گمراہی سے نکالنے والے ہیں، علم اور معرفت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے روحانی باپ اور والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو بات ہم نے طبعی محبت کی کہ جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے، تو اس اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے، میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مثل ہوں۔ تو اس طرح طبعی تقاضا یہ ہوا کہ امت اپنے آقا کے ساتھ محبت رکھے۔ باپ سے محبت کس لیے کی جاتی ہے کہ باپ اپنی اولاد کے دنیا میں آنے کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ باپ نہ ہوتا تو اولاد اس دنیا میں نہ آتی۔ تو باپ کی عظمت اولاد کے لیے اور اولاد کے لیے باپ کی تکریم، ادب، رشتہ، محبت کس لیے ہے کہ وہ والد ہی ہے جس کے باعث انہیں دنیا میں وجود ملا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مثل والد کے ہیں۔ ساری امت کے لیے وہ مثل والد کے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، باپ اپنی اولاد کی دنیا میں آنے کا سبب ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیں تو آقائے دو جہاں ساری کائنات اور کائنات کی جملہ مخلوقات کے وجود و ظہور کا سبب بن رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، اور آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو جو ساری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہیں، جن کی خاطر اللہ نے یہ ہستی کی بزم سجائی ہے، یہ کائنات کی بزم سجائی ہے، یہ رنگ و نور کا ایک کرشمہ بنایا ہے، یہ سب کچھ، یہ رنگ و نور، یہ کائنات کی مخلوقات اور ان نو بنو مخلوقات، رنگ برنگی مخلوقات، جا بجا اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ یہ سارا حسن اس کی قدرت کا حسن و جمال ظاہر ہی نہ ہوتا اگر وجہ تخلیق کائنات نہ ہوتی۔ تو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ امت کے لیے مثل والد کے ہیں۔ تو جو باپ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اس کی نوعیت، وہ سب سے پہلی نوعیت پائی گئی کہ ہم حضور سے اس لیے محبت کریں کہ آپ ساری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہیں۔ آپ نہ ہوتے، جہاں نہ ہوتا، عالم نہ ہوتا، یہ نعمتیں نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے، انسان نہ ہوتا، جاندار نہ ہوتے، کوئی شے نہ ہوتی۔ تو اس لیے یہ تو ایک بنیادی تقاضا ٹھہرا کہ ہم نے اگر محبت کرنی ہے، اپنی محبت کا رخ متعین کرنا ہے، تو وہ سب سے بڑھ کر اور سب سے اولین درجے پر اگر رکھنا ہے محبت کو، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ کو رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اسی طرح والد سے محبت کی جاتی ہے کہ وہ اولاد کے لیے رحمت اور شفقت ہوتا ہے۔ وہ اولاد کے لیے رحمت اور شفقت ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، شان اور عظمت اللہ نے قرآن میں ظاہر فرمائی، یہ حقیقت بھی بتا دی کہ یہ کیا ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
باپ اپنی اولاد کے لیے شفقت ہوتا ہے، اور تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، شفقت ہیں، مہربانی ہیں۔ کس طرح کہ اللہ رحمت تقسیم کر رہا ہے، ان کے صدقے سے کر رہا ہے، مہربانیاں تقسیم کر رہا ہے، ان کے صدقے سے کر رہا ہے۔ اور پھر باپ اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور رحمت کے مفہوم میں اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ رحمت کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت کس طرح ہے کہ کائنات کو کی ہر مخلوق کی اللہ نے ایک ضرورت رکھی ہے، حاجت رکھی ہے، ایک اس کی ضرورت رکھی ہے اس کی بقا کے لیے۔ وہ ضرورت اسے ملتی رہے تو وہ باقی رہے گی، وہ زندہ رہے گی۔ تو رحمت بنا کر بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے ہر مخلوق کو اس کا رزق عطا کر رہا ہے۔ تو جو رزق اللہ کی طرف سے ہر مخلوق کو مل رہا ہے، وہ بھی رحمت مصطفیٰ کا صدقہ مل رہا ہے، وہ بھی آقائے دو جہاں کی رحمت کا صدقہ مل رہا ہے۔ تو ساری کائنات کی رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر ذرے اور ہر مخلوق کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے، تو در مصطفیٰ سے مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے، وہ حضور کی چوکھٹ سے مل رہا ہے۔ رحمت بھی ہو رہی ہے، کرم بھی ہو رہا ہے، شفقت بھی ہو رہی ہے، اور ضرورتوں اور حاجتوں کو بھی پورا کیا جا رہا ہے۔ دوستان مکرم، یہ وہ باپ کے ساتھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ باپ کے ساتھ محبت کس طرح کی جائے کہ وہ شفقت و مہربانی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا نقطہ کہ باپ سے کس لیے محبت کی جائے کہ وہ اپنی اولاد کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، زمانے کی سختیوں سے، سرد و گرم حالات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اپنی اولاد کو بچانے کی بھرپور کوشش رکھتا ہے، اپنی حفاظت، نگہبانی اور نگہداشت کی گود میں چھپا کے اپنی اولاد کو رکھتا ہے کہ کہیں میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس لیے اولاد جب یہ دیکھتی ہے کہ باپ ہمارے لیے یہ کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ دیکھ کر اس کی محبت کا جذبہ اور جوش مارتا ہے، اور اولاد کے دل میں اپنے باپ کی، اپنے والدین کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ جب یہ سارا ماحول دیکھتے ہیں تو ان کی محبت پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے محبت کرنی ہے، اپنے والد سے محبت کرنی ہے، اپنے والد کا خیال رکھنا ہے، ادب کرنا ہے۔ تو دوستو، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ یہ رسول تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں، اپنی امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس وہ رسول تم ہی میں سے آ چکے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی تکلیف، رنج و غم، کسی پریشانی میں آنا ان پر بہت ہی گراں گزرتا ہے، ان پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ یہ تمہارے اتنے ہمدرد و غمخوار ہیں، تمہارے لیے اتنے فکر مند ہیں کہ اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو کسی تکلیف میں، کسی رنج و الم میں دیکھ کر راضی نہیں ہے، وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اور حضور
اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہیں. یہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فانا آخذ بحجزکم وانتم تقمعون فیہ. فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس پر گرنے لگتے ہیں. جب آگ الاؤ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، آگ جلتی ہے تو پروانے اور پتنگے اس کے گرد آنا شروع ہو جاتے اور انہیں اپنے انجام کی اور آگ کے نقصان پہنچانے کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور وہ اس میں آ کے گرنے لگتے ہیں. تو فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم چھوٹ چھوٹ کر اس میں گرتے ہو. یعنی حضور نے فرمایا کہ تمہاری مثال ان پتنگوں کی ہے، پروانوں جیسی ہے کہ جو انجام سے بے خبر ہو کر آگ جو جلانے والی ہے، نقصان دینے والی ہے، بھسم کر دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے، ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. یعنی تم اپنی غفلتوں کے باعث ہلاکتوں کی طرف جانے لگتے ہو، اپنی بدعمالیوں کے باعث، نافرمانیوں کے باعث اور کوتاہیوں کے باعث، گناہوں کے باعث تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہو، ہلاکت کے دہانے پر پہنچے ہوتے ہو. عین ہلاکت کا گڑھا تمہارے سامنے ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن تم اسی کی طرف بڑھ رہے ہو اپنی بدعمالیوں کے سبب، اور تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ ابھی تم اس گڑھے میں گر جاؤ گے، اس آگ میں گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ارے میری امت کے غلاموں، ارے یہ میں ہوں جو اس دہانے سے، اس گڑھے میں گرنے سے تمہیں پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں. یہ میری دستگیری ہے، یہ میری مشکل کشائی ہے کہ میں تمہیں وہاں سے روکتا ہوں، وہاں آگے بڑھنے سے بچا لیتا ہوں. تو یہ حضور کی فکر مندی ہے. اپنے غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے حضور کا کتنا خیال ہے، کتنا غم ہے امت کا، کتنی فکر ہے کہ میری امت کہیں کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا خیرت بین الشفاعۃ و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ. حضور نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے. یہ دو باتیں میرے سامنے رکھی گئی، یا میں شفاعت کا کو اختیار کر لوں یا اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو منتخب کر لیا. حضور نے دیکھا، یہ سودا حضور کے سامنے پیش کیا گیا اور حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا، دیکھا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، کس بات میں، کس چیز کو اختیار کرنے میں میری امت کا زیادہ بھلا ہے، میری امت کا زیادہ فائدہ ہے، کس چیز میں مجھے آدھی امت. حضور کا فکر مند ہونا دیکھیے کہ آدھی امت تو جنت میں جا رہی ہے لیکن باقی آدھی امت کا غم آپ کو کھائے جا رہا ہے. وہ امت کا غم جدا نہیں ہو رہا. آپ تو چاہتے ہیں کہ ساری امت ہی جنت میں جائے، ساری امت کی اس کو نجات کا پروانہ ملے. تو فرمایا میں نے شفاعت کو منتخب کیا لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، اس لیے کہ آپ نے فرمایا شفاعت عام ہے، شفاعت حاوی ہے، شفاعت کل ہے، شفاعت سب چیز پہ حاوی ہے. میرا شفاعت کرنا میری امت کے لیے کافی ہوگا، یہ حضور جانتے تھے. تو شفاعت کو منتخب کیا اور فرمایا، پھر اور وضاحت فرمائی، فرمایا اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِينَ، کیا تم صحابہ سے مخاطب ہو، صحابہ سے خطاب ہے. تو فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ شفاعت جو ہے، میرا شفاعت کرنا صرف متقین کے لیے ہوگا؟
صرف پرہیزگاروں کے لیے ہوگا؟ نہیں، ایسا مت سمجھنا۔ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، لیکن وہ بخشے جانے کے اور انعام فرمائے جانے کے زیادہ حقدار ہوں گے، اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے تقویٰ و پرہیزگاری میں گزار دی ہوگی، ہر دم، ہر سو، ہر وقت ساری عمر اللہ اللہ کر کے گزاری ہوگی، گناہوں سے بچا ہوگا، پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، اپنے دامن کو آلودگیوں سے بچایا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر لمحہ گزارا ہوگا۔ ارے وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی جائیں گے، لیکن ان میں ایک انہیں شرف عطا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم صاحبزادہ والا شان حضور خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہم العالیہ کو آج کی اس تقریب میں، آج کے اس جمعہ کی بزم میں آنے پر، تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ میری شفاعت کرنا صرف متقین کے لیے ہوگی، پرہیزگاروں کے لیے ہوگی، تو ایسا خیال نہ کرو، اس لیے کہ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، آپ نے اپنی امت کے جو عمل کے اعتبار سے غریب، عمل کے اعتبار سے کمزور، عمل کے اعتبار سے بدحال، اور جو گناہگار جنہیں اپنے عمل پہ مان نہیں ہوتا، جو اپنے عمل کو دیکھ کے ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، اسی غم میں مبتلا رہتے ہیں، ان سے اطاعت بھی نہیں ہو پاتی، وہ زیادہ کوئی پرہیزگاری اور تقویٰ بھی نہیں کر پاتے، وہ زیادہ نیکیاں بھی اکٹھی نہیں کر پاتے، حضور سے محبت ہوتی ہے، حضور کا عشق دل میں ہوتا ہے، عملی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن اندر وہ پشیمانی بھی رہتی ہے، کڑتے بھی رہتے ہیں، وہ خیال بھی ہر دم دامن گیر رہتا ہے کہ اے اللہ، اور اس کے رسول کے ساتھ راز و نیاز دل میں چلتا رہتا ہے کہ مولا تیری اطاعت تو اس طرح نہیں کر رہے، گناہوں میں ہیں، بد عمل ہیں، عمل کمزور ہے، کردار کمزور ہے، ہمارے کردار جو ہے وہ اس میں اتنی عظمتیں نہیں ہیں، اتنی طاقت ہمارے عمل میں نہیں ہے، وہ اسی جو گناہگار حضور کی امت کے اس خیال میں رہتے ہیں، حضور نے ان تمام گناہگاروں کو اس حدیث میں شامل فرما لیا، ان کا ذکر کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میری شفاعت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، نہیں، ارے میری یہ شفاعت مذنبین کے لیے ہے، جتنے بھی گناہگار ہیں میں ان کے لیے شفاعت کروں گا، جتنے بھی خطائین ہیں، ارے جو خطا کرنے والے ہیں، جن سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، میری شفاعت ان کے لیے ہوگی، گناہگاروں کے لیے ہوگی، خطا کاروں کے لیے ہوگی، للمتلوثین، ارے جو گناہوں کی، خطاؤں کی، لغزشوں کی اور نافرمانیوں کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے، یہ لفظ ہے حدیث ہے، جو نافرمانیوں کی آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے ہوں گے، حضور نے فرمایا المتلوثین، ان آلودہ دامنوں کے لیے میری شفاعت ہوگی، میں شفاعت ان گناہگاروں کے لیے کروں گا، ان خطا کاروں کے لیے کروں گا، ارے جو اپنے دامن کو جب دیکھتے ہوں گے تو ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہوگا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن جب اپنے دامن کو دیکھتے ہوں گے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوں گے تو سر شرم سے جھک جاتا ہوگا، اپنے اوپر ندامت آتی ہوگی کہ یا اللہ یہ کیسا حال ہے، ہمارے اندر وہ توفیق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عمل کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم بھی شب بیداریاں کر لیتے، ہم بھی تیری دین کا خدمت کر لیتے، ہم بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کر لیتے، ہم بھی نیکیوں کے انبار لگا لیتے، عبادتوں کے انبار سجا لیتے، لیکن ہم سے یہ نہ ہوا، وہ شرمسار رہتے ہیں، شرمساری بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کا بندوبست اللہ نے اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے کر دیا، اور حضور نے فرمایا
کہ میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہوگی، خطا کاروں کے لیے ہوگی۔ مجدہ جاں فضا سنا دیا، اپنے اس گناہگار امت کو خوشخبری سنا دی کہ فکر مند نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں رکھنی ہے، میرے ساتھ اور میرے تعلق کو ناز سمجھ کر اپنے اندر رکھنا ہے، میری غلامی پر ناز رکھنا ہے، میری غلامی پر بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ عمل تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر تمہیں نجات کا راستہ کوئی شاید دکھائے گی اور تمہیں کوئی شاید جنت میں لے کر جائے گی تو جان لو وہ میری محبت ہے، وہ میری شفاعت ہے۔ دوستو، یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ نسبتیں ہیں، وہ وجوہات ہیں کہ جس طرح اولاد اپنے باپ سے محبت کرتی ہے تو حضور ساری امت کے روحانی والد ہیں، روحانی باپ ہیں، اور روحانی والد ہونے کے ناطے جو تقاضے اور جو ضروری باتیں اس رشتے میں ہونی چاہیے وہ بدرجۂ عتم، بدرجۂ معراج آقائے دو جہاں کی ذات میں موجود ہیں۔ وہ فیض، وہ محبت، وہ شفقت، وہ رحمت، وہ سارا کا سارا امت کو حضور کی ذات سے، حضور کی چوکھٹ سے، حضور کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ جس کی ادنا جھلک باپ اور اولاد کے رشتے کے درمیان نظر آتی ہے کہ باپ سے جو کچھ اولاد کو ملتا ہے، ارے اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر امت اپنے آقا کی بارگاہ سے وصول کر رہی ہے۔ تو اس لیے یہ واجب ہو گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا جذبہ محبت ہے، اور وہ محبت اگر اس محبت کو، حسن محبت ہے کائنات کا، اور اس محبت کو بھی اس کے اعلیٰ حسن پر پہنچانا ہے تو وہ اس طرح پہنچانا ہوگا کہ وہ ایسی ذات کے ساتھ کی جائے کہ اس محبت کو بھی رشک آ جائے، وہ محبت بھی جھوم اٹھے کہ مجھے انہوں نے کس ہستی کے کھاتے میں ڈالا ہے، کس ہستی کے درجے میں رکھا ہے، تو وہ محبت بھی جھوم اٹھے۔ ہمیں ایسی محبت کرنا ہوگی، اپنی محبتوں کی سمت، اپنی محبتوں کا رخ درست کرنا ہوگا۔ دوستو، وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی منشا پر عمل کرتے ہوئے آقائے دو جہاں کے ساتھ اپنے محبت کے تعلق کو استوار کر لیں۔ اگر اس میں کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، غفلتیں ہیں تو ہم اتنا حضور کو یاد کریں، اتنا ذکر کریں، آپ کے دامن غلامی میں اتنا مستغرق ہو جائیں کہ وہ تعلق، وہ وابستگی اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ عرفہ والا ہو جائے، اور زیادہ بڑھ جائے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ قبر کے اندر جائیں تو پھر ہمیں کسی زحمت اور کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے، وہ بارگاہ رسالت سے قاصد پیغام یہ لے کر آ جائے کہ یہ اس کو بخش دو، یہ تو حضور کا غلام ہے، یہ حضور کی پہچان اس کو نصیب ہو گئی ہے، یہ حضور کو یاد کیا کرتا تھا، کہ ایسا تعلق ہمارا بن جائے کہ پھر حضور خود ہی ہمیں پہچان جائے۔ وہ پہچانتے ہیں لیکن قبر میں اس وقت اس پہچان کا درجہ اور مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں میں حضور کی محبت پیدا فرمائے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔